I would be talking about the importance of hard work in education, and I'll be talking about the burning desire. کیونکہ ابھی رمضان ہے تو میں ایک آپ کو اویئرنیس کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ گوگل کے اوپر ابھی سرچ کریں تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں پتہ لگیں گی کہ اسلام میں محنتی انسان کو کتنی عزت دی گئی ہے. جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو کتنی عزت دی گئی ہے. وہ بس آپ نے ایک بار اب اپنے انٹرنیٹ کے اوپر فون کے اوپر آپ سرچ کریں گے ہارڈ ورک ان اسلام. میں کچھ کوٹیشنز ابھی پڑھوں گا جس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہمارے ملک میں محنت کرنے کی جو عادت ہے اس کو جب ختم کیا گیا اس کے بعد ملک کے ساتھ ہوا کیا. اوکے ناؤ آئی وانٹ یو ٹو سرچ اٹ. دا فرسٹ ون از ہارڈ ورک ان اسلام. اس میں لکھا ہوا ہے ہارڈ ورک از اے ڈیوٹی اینڈ اے فارم آف ورشپ. مطلب وہ انسان جو محنت کرتا ہے وہ ڈیوٹی بھی ہے اور ایک قسم کی عبادت کرتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ النجم میں مین ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ انلیس ہی ورکس ہارڈ. مین ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ انلیس ہی ورکس ہارڈ. اور پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور یہ آپ جب اپنی طرف سے سرچ کریں گے تو آپ کو خود جب دیکھیں گے اس کو تو اس کے بعد آپ کی زندگی کا شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ آپ کہیں کہ محنت ضرور کرنی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ون ہو ورکس از دا فرینڈ آف اللہ اینڈ ون ہو ڈز ناٹ ورک از کنسیڈرڈ بائی اللہ ٹو بی ہز اینیمی. اب یہ اتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے یوز کیے تھے کہ وہ انسان جو محنت نہیں کرتا اللہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اینیمی ہے اللہ کا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا امپورٹنس آف ہارڈ ورک. آپ کو کچھ ادھر گراؤنڈ ریالٹیز بتا دیتا ہوں, اس کے بعد یو ول سی ہاؤ تھنگز آر ورکنگ, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 5 فیلڈز ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور فیلڈ ہے جہاں پہ محنت, ڈسپلن, سافٹ سکلز ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں. اچھا, آپ کی پڑھائی جتنی مشکل ہوگی زندگی اتنی آسان لگے گی. ہوتی نہیں ہے زندگی مشکل آسان, مگر آسان لگتی ہے. اور پڑھائی آپ کی جتنی آسان ہوگی آگے زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی. پڑھائی کا مطلب صرف ڈگریز نہیں ہے. ایجوکیشن از ناٹ اونلی اکیڈیمک, اٹ از یور پرسنل, مطلب پرسنل لیول پہ آپ جو کر رہے ہیں, پروفیشنل لیول پہ, اسپریچول لیول پہ, سوشل لیول پہ, اینڈ اٹ از آلسو اکیڈیمک. لیٹ اسٹارٹ ود دا ایرسٹوکریسی. ایرسٹوکریسی کہتے ہیں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے سکولز جو ہیں ایک ٹاپ ٹیئر پہ تھے یا ہیں. پھر اس کے بعد وہ اسکول ایسے ہیں جو 1,00,000 سے 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کی فی لیتے ہیں, 3, 3.5, 4 لاکھ پہ بھی لے کے جاتے ہیں, مگر لوگوں سے دبا کے محنت کراتے ہیں. ناؤ لیٹ اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون, ایرسٹوکریسی. رولنگ ایلیٹ کے جو سکولز ہیں وہ انٹرنیشنل اسکول آف شیفارٹ, لاہور امریکن اسکول اور HSM. وہ ہمیشہ لوگوں کے اوپر بہت مشکل پڑھائی دیں گے. اور اب بیکن ہاؤس TNS بھی اس کے اندر, یا بیکن ہاؤس بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا. شیفارٹ چلا گیا, بیکن ہاؤس ایڈ ہو گیا. ادھر اتنی محنت کرائی جاتی ہے اور بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا ہے اچھا جو AC بند ہے ان کا تو AC کے بغیر بیٹھے رہو, صبح اٹھو 4 بجے رائڈنگ کرو. میں شویفارٹ میں پڑھتا تھا, ہمارا اسکول صبح 8 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک ہوتا تھا, اور اس کے بعد AMS ایگزام ہم فیل ہوتے تھے تو ہمیں پھر بٹھا دیتے تھے. فیل کیا ہوتے تھے 80% سے کم تو کہتے تھے فیل ہو گئے, ہم ایگزام دیں ایگزامینیشن ہال میں. وہ لوگ جو شویفارٹ میں پڑھے ہیں 92 سے 2004 تک ان کو پتہ تھا کہ وہاں کیا پڑھائی تھی.
اس کے بعد جو کیڈٹ کالجز ہیں جیسے حسن عبدال کیڈٹ کالج یا کوئی بھی کیڈٹ کالج دیکھیں ادھر ڈسپلن ہائیسٹ لیول کا, اتنی محنت ہر چیز کے اوپر. پاکستان آئی یوز ٹو لائک آئی ایم ناٹ رائٹ ناؤ ٹیچنگ ایس سی ٹی بٹ آئی یوز ٹو ٹیچ ایس سی ٹی. تو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے حسن عبدال کے, وہ ان کا ڈسپلن, ان کو 1500 اسکور آ رہے ہیں ایس سی ٹی میں, 1400 اسکور آ رہے ہیں. امریکن یونیورسٹیز 10 یونیورسٹیز ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو فری میں پڑھاتے ہیں. 70% اسکالرشپ, 80% اسکالرشپ. اچھا پھر جو لا سسٹم ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا وکیل جو نہیں پڑھتے وہ تو بس نارمل کیسز ان کو ملتے ہیں, ورنہ تو جو بڑا وکیل ہے اس کو پڑھنے کے علاوہ کرتا کیا ہے؟ پریسیڈنٹ مطلب پچھلے کیسز بیرسٹر بنا ہے, یا کوئی بھی وکیل ہے اس کو پڑھنا ہے, پڑھنے کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے؟ دین یو ول سی یہ جو فیلڈز ہیں, جو میں فیلڈز کی بات کر رہا ہوں, اس فیلڈ کے اندر میڈیکل ڈاکٹر پوری زندگی پڑھتے ہیں, ہر وقت ٹریننگ پہ ہیں. کمپیوٹر سائنس پورا ٹائم پڑھنا ہے. انجینئرنگ دے ہیو ٹو لرن. سی اے, یہ جتنے پروفیشن میں نے آپ کو کہے ہیں یہ 4-5, اس کے اندر آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ سروائیو کر رہے ہیں, ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور ناؤ لیٹ می ایکسپلین. جو وکیل ہے, جو سب سے بڑے وکیل ہیں, وہ صبح کو کالج میں پڑھاتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. جو ڈاکٹر جو 4-5 لاکھ روپے کا آپریشن کرتے ہیں, یا 2-3 لاکھ روپے کا, وہ پروفیسر ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ لیکچر بھی دیتے ہیں. یا اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ جتنے بھی پروفیشنز کی میں بات کر رہا ہوں, یا تو وہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, اور کوئی کام نہیں کرتے. دین یو آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دا بیوروکریسی. اس کے اندر بھی کمپلائنس سسٹم میں رہیں, محنت کریں, وہ ووکیبلری آپ کیا, ہر چیز کے اوپر ٹریننگ, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیا کہنا ہے, کیسے کام کروانا ہے. اینڈ دا لاسٹ کیٹیگری از آف اوورسیز پاکستانیز, جو بیسکلی پاکستان کو صرف نہیں چھوڑ کے جاتے, اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں, مگر جب وہ جاتے ہیں تو پیسے پاکستان نہیں بھیجتے. Now what is going to happen is that when in the profession which I am talking about, اس کے اندر جو بھی آئے گا انسان, وہ آپ کو بتائے گا کہ آگے قسمت میں جو لکھا ہے محنت ضرور کر لینا, کام کرتے رہنا. اس فیلڈ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کہے گا جی شارٹ کٹ دے دیں, کوئی ٹپس نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی, کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. دنیا کا کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ملتا, مگر کرنا ضرور ہوتا ہے. ناؤ یہ جو فیلڈز ہیں, ادھر جو لوگ جاتے ہیں یا جو ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے ٹاپ 1% میں آنا ہے تو آپ کو دن رات محنت کرنی ہے. جس بھی فیلڈز کی بات, یہ جو میں نے آپ کو فیلڈ بتائے ہیں, یہ ان کا ڈسپلن, ان کے سافٹ سکلز, ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اتنی سسٹمیٹک ہوتی ہیں. اگر یہ پورے پاکستان میں پھیل جائیں تو صرف ٹاپ 1% نہیں, پورا پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گا اکنامک گروتھ میں. اور جو اکانومی ہے وہ 2 چیزوں پہ چلتی ہے, ایک ایجوکیشن کے اوپر اور ایک انرجی کے اوپر. اگزامپل دیتا ہوں, آپ ایجوکیشن سٹینڈرڈز کم کر دیں گے تو آپ کے جو ورک فورس ہے اس کو محنت کرنے کی اور بات سننے کی عادت نہیں رہے گی, جو اب پاکستان میں ہوا ہے 2-3 سال میں. اب بجلی یا پیٹرول مہنگا کر دیں گے تو اکنامک گروتھ جو ہے وہ انہیبٹ ہو جائے گی, وچ مینس اٹ وڈ بی ہنڈرڈ. اکانومی جو ہے وہ آپ کی ان 2 چیزوں پہ چلتی ہے. جب ایجوکیشن ریفارمز ہوں گے اکانومی بہتر ہوگی, جب سولر پینل آئے گا, پیٹرول کم ہوگا تو آپ کی اکانومی بہتر چلے گی. یہ 2 چیزیں بیسکلی اکانومی کو چلاتے ہیں. ناؤ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو ہے از دیٹ آپ کو اگر عادت ڈلوا دی گئی ہے کہ یہ 15-20 کوشچنز ہیں اور انہی میں سے 7-8 کوشچنز آ جائیں گے, تو آپ کے دماغ میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ کر کے ہم پاس ہو جائیں گے. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, ان فیلڈز کے علاوہ آپ جو فیلڈ میں جائیں, آپ چاہے 100 سال بھی پڑھتے رہیں پاکستان میں, آپ کو 40-50 ہزار سے اوپر سیلری نہیں ملنی.
پھر کب ملتی ہے؟ یا تو آپ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا کروا لیتے ہیں. کیونکہ آئی کیو لیول جب آپ کسی کا کم کر دیں گے تو آپ آرام سے اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. What I'm now trying to tell you, اگر آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کریں گے، آپ سی ایس ایس میں فیل ہو بھی گئے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ محنتی بن جائیں گے. اگر آپ کسی اچھے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی امیر ارب پتی ہو جائیں، مگر آپ اتنا کما سکیں گے کہ اپنے گھر کی نارمل زندگی چلا سکیں گے. اگر آپ اپنے بچے کو کیڈٹ کالج میں ڈالتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ شاید فوجی نہ بن سکیں یا آرم فورسز میں نہ جا سکیں، مگر وہ جو ڈسپلن ہے وہ ان کے اندر ہمیشہ رہے گا. آپ یہ جو ایگزامز دیتے ہیں آئیٹس، جی آر ای، جی میٹ، آپ چاہے باہر جائیں نہ جائیں، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، مگر ان ایگزامز کو دینے کے بعد آپ کچھ اور بن جاتے ہیں. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو ہے از دیٹ یو بیکم دی ایوریج آف 5 پیپل اراؤنڈ یو. انہی فیلڈس کے اندر لوگ جب آتے ہیں تو ان کو دنیا کا پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان سب فیلڈس کے اندر گلوبل سٹینڈرڈس کے اوپر کام ہوتا ہے. برننگ ڈیزائر جب آپ کے اندر ہے کچھ کرنے کی، کچھ محنت کرنے کی، تو آپ کو شارٹ کٹ سے اریٹیشن ہو جائے گی. اب سمپل ورڈز میں پیکنز میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو محنت کی عادت ہے، جس کو نہیں ہے اس کے لیے تو اتنے زیادہ ایجنٹس نے اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں. اصل کام تو کنسلٹنسی ہے نا، تو اس کے ساتھ انہوں نے اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، ادھر جا کے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں، دوسرے کا بھی کریں. پیکنز کے اندر اب نہیں ہوگا یہ. ادھر وہ لوگ آتے ہیں جن کا ہائی آئی کیو لیول ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے آتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں. انہی 3 چیزوں کی تو ضرورت ہے دنیا میں. آپ کا دماغ چلے، آپ کا کام کرنے کا دل کرے، اور آپ ایماندار ہوں، مطلب آپ دھوکہ نہ دیں لوگوں کو. اوکے، تھینک یو.